دارانی رحمت اللہ علیہ ایک محدث ہیں، دو ساتھیوں کے ساتھ حج کی نیت سے چل پڑے۔ اب وہ ایک مقام ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ دیکھو ہمارے پاس جو کھانا تھا نا، را مٹیریل، وہ ختم ہو چکا، اور آگے کافی آگے تک ہمیں پھر نہیں ملے گی کوئی چیز۔ یہاں قریب میں بستی ہے تو بہتر ہے کہ بستی سے کچھ خریدے چیز کھانے پینے کے لیے۔ تو دو ساتھیوں نے کہا کہ اچھا ہم جا کے لے آتے ہیں، تم ذرا خیمے میں ٹھہرو۔ یہ اکیلے رہ گئے۔ اتنے میں ایک عورت بکریاں چرانے والی آئی، اس نے دیکھا خیمہ ہے اور ایک مرد ہے، اور ان کو اللہ نے بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی، بہت منور چہرہ تھا۔ تو وہ قریب ہوئی اور اس نے کہا مجھے سیراب کر دو۔ تو یہ سمجھے کہ شاید اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے روٹی اٹھائی، کچھ پانی لیا، کہ کھا پی لو۔ جب وہ دینے لگے تو تب اس نے وضاحت سے بات کی کہ نہیں، جو عورت مرد سے چاہتی ہے مجھے وہ چاہیے۔ تو اس وقت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے فوراً یہ سوچا کہ دیکھو میں تھوڑی دیر تنہا ہوا تھا، شیطان نے مجھے میرے پروردگار سے دور کرنے کے لیے اپنے نمائندے کو بھیج دیا۔ شیطان نے مجھے میرے پروردگار سے دور کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ چنانچہ انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ شیطان ابھی بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب ان کو روتا دیکھ کے عورت بھی رونے لگ گئی اور بھاگ گئی، اس کو شرم آئی۔ یہ روتے روتے سو گئے۔ جب سو گئے تو کہتے ہیں کہ خواب میں ان کو یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے آپ کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے تو بڑا ہی کمال کیا کہ پھر اس نے کہا تھا عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے، کہ ہی تلک، اور آپ نے کہا تھا معاذ اللہ، بچ گئے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اس پر یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں تو اللہ کا نبی تھا اور میرے ساتھ اللہ کی حفاظت تھی، مدد تھی، یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم نے ولی ہو کر وہ کام کیا جو کام وقت کا نبی ہو کر کیا کرتا ہے۔ تو یہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے نا، پھر گناہوں کے مواقعوں کے باوجود بندہ قدم نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری بات کو سن رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، اس کو علم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عورت تھی، وہ اندھیری جگہ سے گزر رہی تھی، تنہائی تھی۔ ایک مرد نے جب دیکھا نا کہ تو بالکل بہت اندھیرے والی جگہ، ویزیبلٹی زیرو، پتہ ہی نہیں چلتا، تو ذرا قریب ہوا اور اس نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ جیسے اس نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اس عورت نے جواب دیا، ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ روشنی میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیسا عجیب جواب دیا! یعنی عورت کا ایسا یقین بنا ہوا تھا اس اندھیرے میں جہاں کوئی ادھر ادھر دیکھنے والا نہیں، وہ کہتی ہے کہ ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کہ وہ روشنی میں دیکھا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مرد نے ایک عورت کو بہلایا پھسلایا اور کہنے لگا کوئی یہاں ہے نہیں سوائے ستاروں کے۔ اس نے کہا اچھا پھر این مکوکبھا، اگر ستاروں کے سوا کوئی نہیں دیکھنے والا تو ستاروں کا بنانے والا کدھر چلا گیا؟ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ باتیں رچی ہوئی تھیں، اسی لیے وہ گناہ کی طرف نہیں قدم اٹھاتے تھے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کو اپنے حسن و جمال پہ بڑا ناز تھا۔ وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کے اپنے بال سنوار رہی تھی
آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور بہت اپنے آپ پہ فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں. خاوند نے دیکھا تو اس عورت نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ کوئی ہے مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے. تو خاوند نے کہہ دیا ہاں، عبید بن عمیر. یہ مسجد نبوی میں ایک خطیب تھے، اس زمانے میں عالم تھے جو درس دیتے تھے اور بڑے باخدا بزرگ تھے. اس نے ان کا نام لے دیا کہ عبید بن عمیر. تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے. آگے سے کہنے لگی کہ تو مجھے دے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں کہ وہ پھسلتا کیسے ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. عورت کو اجازت مل گئی، وہ نکلی باہر، مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی. اب مسجد سے جب وہ باہر نکلے تو عورت نے پہلے تو ایسی بات کہی کہ جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو. تو چونکہ انہوں نے مسئلہ بتانا ہوتا تھا، ذمہ دار تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے. اس نے بات کرتے کرتے اچانک اپنا نقاب ہٹا دیا. اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے. جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا لی اور کہا کہ دیکھو تم کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی. اب یہ الفاظ اتنے درد کے ساتھ ان کے منہ سے نکلے، وہ شرما گئی، واپس آ گئی. خاوند نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں، عورتیں نہیں نیک ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی. اس کی زندگی بدل گئی. اس کے بعد وہ روز اپنے خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے. اگر کہتا ہاں تو خاوند کے پاس وقت گزارتی، اور اگر وہ کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلی پہ عبادت کرتی. اس کا خاوند کہا کرتا تھا کہ پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کے میری بیوی کو راہبہ کیسے بنا دیا. وہ راہبہ بن گئی. شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے. تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا. ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا. اور یہ نہیں کہ یہ صرف بڑے لوگوں کا تھا، بچوں کا بھی یہی حال تھا. چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا. اس نے راستے میں آم کے درخت پودے دیکھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور گچھے لگے ہوتے ہیں، پکے ہوئے تھے اور لگ رہے تھے کہ بہت مزے کے ہوں گے. تو والد نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے تم یہیں ذرا رک جاؤ راستے پہ، اور میں باغ میں جاتا ہوں اور ایک اچھا پکا ہوا خوشہ توڑ کے لاتا ہوں، اور اگر کوئی آنے آئے ادھر ادھر سے تو ذرا آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا. وہ جی چلا. جیسے خوشے کے قریب پہنچا تو بچے نے پیچھے سے آواز لگا دی یا ابی احد یرانا. اے ابا جان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو وہ گھبرا گیا اور ویسے ہی واپس آ گیا. آ کے دیکھا تو گلی میں تو کوئی بھی نہیں تھا. اس نے کہا گلی میں تو کوئی نہیں. اس نے کہا انسانوں میں سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، انسانوں کا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. چھوٹا بچہ 10 سال کی عمر ہے تقریباً، اس کا بھی یقین ایسا بن گیا تھا. اور یہ یقین خود بخود نہیں بنتا تھا، ماں باپ بناتے تھے. تو اس ایمان کے کتنے فائدے ہیں زندگی میں. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. ایک تو ہے نا دعوت میں اس کو مدد مل گئی، نیکی میں اس کو مدد مل گئی، ایک پش مل گئی اس کو، وہ گھبراتا نہیں ہے، قدم بڑھاتے آگے. مگر ایک بڑا فائدہ یہ بھی کہ اس احساس کے ہونے کے بعد کہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں، انسان گناہوں سے پھر بچتا ہے. مواقع موجود ہوتے ہیں، گناہ کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے مگر وہ گناہ سے انکار کر دیتا ہے. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے کتنی ایسے واقع